السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ جزاک اللہ خیر۔ سورہ البقرہ رقم الآیہ 129 آیت نمبر 129۔ اللہ رب العزت نے اپنے خلیل جناب ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند ارجمند جناب اسماعیل علیہ السلام کی ایک بڑی عظیم الشان دعا کا تذکرہ یہاں کیا ہے، جو انہوں نے بیت اللہ کو تعمیر کرنے کے بعد اللہ سے کی کہ اے اللہ ربنا، اے ہمارے رب، وابعث فیہم، بھیج دے تو ان کے اندر رسولا منہم، ایک رسول انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتک، جس کا کام یہ ہوگا، جس کا فرض منصبی یہ ہوگا کہ وہ ان پر اے اللہ تیرے قرآن کی آیات کو تلاوت کرے گا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو قرآن اور حدیث کی تعلیم دے گا، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ساتھ ان کی تربیت بھی کرے گا، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے دے بگڑے ہوئے تے ضدی قسم دے جڑے بدو سن، انہوں نے قرآن حدیث کی تعلیم اس انداز نال دیتی اور ایسی انہوں نے تربیت کی کہ وہ دنیا دے امام بن گئے۔ انہوں نے سچ مچ دنیا نو لیڈ کیتا ہے اور دنیا دے رہنما بن گئے۔ اگر تربیت نہ ہوئے تو پھر تعلیم کا بھی کوئی اینا فائدہ نہیں۔ بندہ بہت زیادہ پڑھ لکھ جائے کہ انہیں اندر ادب آداب نہیں، تربیت نہیں، تے وہ تعلیم پھر بے معنی ہو جاندی۔ آپ سرکار نے اعلیٰ تعلیم دیتی تے تربیت بھی اعلیٰ کی تھی، تعلیم اور تربیت، اور اللہ کو دعا بھی ایسے کی جا رہی۔ اور دوسری بات، دنیا کائنات اندر فنون تے بڑے نے
ایک لفظ بولے جاتا ہے علوم و فنون. علوم و فنون، علوم علم دی جمع ہے اور فنون فن دی جمع ہے. اصل علم وہ قرآن حدیث ہے، باقی سارے فن نے. وہ علم دیا شاخا تو ہو سکتی نے لیکن اصل علم نہیں. لوگ کیمسٹری پڑھتے ہیں، بایولوجی پڑھتے ہیں، میتھ پڑھتے ہیں، کمپیوٹر سائنس پڑھتے ہیں، دیگر علوم نے وہ پڑھنے سے حرج کوئی نہیں. انہوں نے پڑھنا چاہیے. تو اگر نیت دین دی تبلیغ ہوئے تو پھر وہ ثواب بھی ہے انشاءاللہ. لیکن علم صرف قرآن حدیث ہے. میں مکمل ذمہ دار میں بات کہہ رہے جو اللہ نے سکھایا. دوسری جگہ تے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن کہ رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا. اور ادھر قرآن میں ہمیں یعلمہم الکتاب والحکمہ کہ وہ نبی اپنی امت کو قرآن سکھائے گا اور اپنی حدیث سکھائے گا. قرآن اور حدیث انہوں پڑھنا ضروری ہے. کم از کم محلے اندر گھر اندر چند افراد تے فرض دی حد تک نے کہ وہ قرآن حدیث کا علم حاصل کرن مکمل. تو باقی ابتدائی علم دین کا وہ تو سارے حاصل کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انداز نال تربیت کی تھی. اور تعلیم اور تربیت نال اخلاق عالیہ کا بڑا تعلق ہے. جڑے استاد کا بہیویئر اخلاق اچھا نہ ہوئے تو وہ شاگرد آئے بھی اندر کو پاس جاندے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز محبت ایسا سی. تسی تاریخ دی کتاباں پڑھو، حدیث دی کتاباں پڑھو. دنیا کائنات اندر دنیا شاہد ہے کہ آپ سرکار دی خدمت جڑا آیا ہے نا جی وہ پھر واپس نہیں گیا ہی نہیں واپس. بڑے بڑے دشمن آپ دے کول آئے وہ آپ دے ہو کے رہ گئے. اور قاضی سلمان مسعود پوری کی کتاب پڑھو رحمت اللہ علیہ اور الرحیق المختوم پڑھ کے دیکھو. ایک آدمی نبی پاک دا علاج کرنے واسطے آ گیا. لوگ کہنے لگے جی نعوذ باللہ انہوں کو مسئلہ ہے، انہوں کو پرابلم ہے، علاج کرنے واسطے آ گیا. تو پھر اللہ دے فضل نال اپنا علاج کروا کے گیا. وہ نبی دا دیوانہ ہی بن گیا. یہ تو بدقسمتی ہے ابو جہل اینڈ کمپنی دی کہ جڑے نبی دے کول رہ کے تے نبی دی حقیقت نو سمجھن دے باوجود انہوں نے حسد دی بنیاد تے آپ کو منن تو انکار کیتا ہے. ادروائز جڑا آیا وہ تے آپ دا ہی ہو کے رہ گیا. اور تسی ایک اور بات ذرا غور کرنا ہے. ایتھے لفظ قرآن دے بیان ہوئے نے دعا دے اندر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. ایسا پیغمبر اللہ عطا کر دے جرا اپنی امت نو قرآن اور حدیث دی تعلیم دے وے. وَيُزَكِّيهِمْ بات نے فرمایا کہ انہوں دی تربیت بھی کرے، انہوں دی تربیت کرے. اچھا اللہ پاک نے قرآن اندر نبی پاک دی آمد اور بعثت کے بارے سے سپیشل 4 آیتاں بیان کیتی ہیں. ویسے تو سارا قرآن ہی نبی پاک دا اخلاق ہے. اما جن عائشہ صدیقہ محبت قید رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے کو پوچھا گیا کہ آپ دا اخلاق کی ہے، توجہ کرنا ذرا. اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے اے میرے کو پوچھن والے کہ نبی پاک دا اخلاق کی ہے، آپ دے اخلاق و عادات و اطوار کی نے. جا جا کے اللہ دا قرآن پڑھنا شروع کر دے. الف لام میم تو لے کے والناس دی سین تک سارے دا سارا قرآن میرے نبی دا اخلاق ہی نظر آئے گا. لیکن 4 ایتاں آپ دی بعثت دے بارے بیان ہوئی ہیں. اس نقطے تے ذرا غور کرنا تسی. اس آیت وچ تربیت لفظ آخر تے جدو سرکار آ گئے تو تربیت لفظ پہلے آ گئے. مثلا دوسری آیت نے ایک اور مقام تے اللہ فرما رہے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم
رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم تزکیہ پہلے آ گیا نا، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ تزکیہ کا لفظ پہلے آ گیا، باقی تین آیتیں بھی اسی طرح ہیں۔ ان کی وجہ کی ہے کہ آپ دے اندر کشش، محبت، اخلاق، پیار ہی اینا سی کہ جڑا سرکار کو آ کے بہ جاتا سی نا، ان دے دل دا تزکیہ اللہ ویسے ہی کر دیندے سی، ان دا دل موم ہو جاتا سی۔ تجھے پوچھو کہ کوئی دلیل، کوئی مثال، بڑیاں مثالاں۔ حضرت عبداللہ بن سلام قید رضی اللہ تعالیٰ، اے یہودیاں دے بہت بڑے عالم سن، تے صرف عالم ہی نہیں سن، تورات دے حافظ بھی سن، بڑے جید عالم سن۔ تے انہوں نے نبی پاک دیاں خوبیاں نو تورات اندر پڑھے ہے، نبی پاک دیاں صفتاں نو تورات اندر پڑھے ہے، آپ دیاں صفتاں دے بارے جان دے سن۔ تے بس ہمیں امتحان واسطے آ گئے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی آ کے کول بیٹھ جاندے نے، تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو ویکھی جاندے نے، آپ دے اخلاق نو دیکھے ہے، آپ دے چہرے پر انوار نو غور نہ دیکھے ہے۔ گفتگو نہیں کی تھی، حالے گل بات کوئی نہیں سنی، قرآن بھی نہیں سنیا، حدیث بھی نہیں سنی، بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے پر انوار نو ویکھ رہے نے تے غور نال ویندے نے، ویندیاں ویندیاں اس بات دا اظہار کر دے نے، واللہ اللہ دی قسم اینا سونا چہرہ، حاضل وجہ لیس بے وجہ کذاب۔ عبداللہ بن سلام کہنے لگے اللہ دی قسم اینا حسین چہرہ، اینا پرکشش چہرہ تے اینا سونا چہرہ یہ کسی جھوٹے بندے دا ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو نبی دا چہرہ ہے۔ نبی پاک نو دیکھیا تو دل دی دنیا بدل گئی۔ بڑیاں مثالاں نے اور بھی، جڑے نبی پاک کول آئے بس پھر آپ دے ہو کے رہ گئے، انہوں نے گھر بار، دنیا دا مال اور دنیا دی عیش و عشرت نو ویکھیا ہی نہیں۔ اور آپ سرکار نے نا محبت نہ پیار نال جدوں مدینے چاہے آپ نے مسجد نبوی دے نال ایک مدرسہ قائم کیتا، میں تو کہاں گا کہ یونیورسٹی قائم کی تھی، اس یونیورسٹی کا نام سی محمدیہ یونیورسٹی۔ محمدیہ یونیورسٹی وہ ایک چبوترا سی، اونچی جگہ، تے عربی سے ان کے اندر صفا، اونچی جگہ جنہوں سے پنجابی سے تھڑا کہنے ہیں۔ آپ سرکار نے نا اس اونچی جگہ نو تعلیم و تربیت واسطے، قرآن اور حدیث دی تعلیم واسطے خاص کر دیتا ہے۔ تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 80 دے قریب ایسے طلبہ سن جڑے فار ایور نبی کو قرآن پڑھتے سن تے نبی دی حدیث پڑھتے سن۔ آپ نے قرآن حدیث پڑھایا، جنہاں چوں ایک بڑا روشن نام جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، کیا عظیم صحابی نے، انہاں دا اصل نام کی سی پڑھا کوئی دوست دسے ذرا؟ یہ آپ کی کنیت سی نا، تے یہ نام دی جگہ تے مشہور ہو گئی، تے آپ دا اصل نام سی عبد الرحمان بن سخر۔ عبد الرحمان بن، یہ تسی ہن یاد رکھ لیں، کدی پھر پوچھا تو پھر دس دیا جی کہ آپ دا نام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دا اصل نام کی ہے عبد الرحمان بن سخر، لیکن محبت اور پیار دی ایسی بلندی، بسم اللہ، آپ نا بلیاں نال رب دی مخلوق ہے انہیں پیار کرتے سن، بلیاں آپ دے ارد گرد ہوندیاں، تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت نال آپ نو اے نام دے دیتا ہے، اے کنیت دے دیتی، یا ابا ہریرہ، اے بلیوں سے محبت کرنے والے۔ انہاں مانا بلیوں کا باپ نہیں کرنا، بعد لوگ آباد مانا، یہ دو مانا استعمال ہوتا ہے اب دا لفظ،
ایک تو باپ دے معنی سے تے ایک زو دے معنی سے والا. ایتھے معنی ہوئے گا بلیوں سے محبت کرنے والا. بلیوں سے محبت کرنے. بلیوں کا باپ کا ترجمہ نہیں کرنا کیونکہ عربی کا اصول ہے اے زو دے معنی سے بھی آتا اب کا لفظ. جب واقعی صحیح باپ ہوئے تو باپ ہی ہے لیکن ایتھے معنی ہوئے کہ بلیوں سے محبت کرنے والا. آپ نے ایک کنیت دے دی تھی تے ایک کنیت ہی مشہور ہو گئی حتیٰ کہ نام ہی بن گئی. نام دی جگہ تے مشہور ہو گئی. اللہ اکبر اللہ. اینی محبت نے قرآن اور حدیث پڑھیا. اے تسی سارے دوست بیٹھے ہو جب مسجد نماز پڑھنا ہو نا تو نیت کر لیا کرو کم از کم فجر دے وقت تے جمعرات نو خاص کر نیت کر لی اللہ تعالیٰ تہاڈی میری زندگی رکھے تے اللہ سانو صحت اور عافیت نہ رکھے. اچھی آمین کہہ دو سارے. جنہیں بیمار ہونا نہ کہو باقی تو کہو نہ. اللہ مینوں تہانوں تا حیات ایمان اور صحت اسلام دی عطا کرے تے نیت کر کے آیا کرو. اسی قرآن دی ایک آیت دو آیتاں ان کا ترجمہ مفہوم سکھاں گے. اللہ اینا وڈا تنوں اجر عطا کرے گا کہ تسی سوچ نہیں سکتے. تے دوسرا پروٹوکول کتنا زیادہ ہے. تنوں شاید یاد ہے پچھلے جمعے چیف آف دا آرمی سٹاف شاید رسول نے چکر لایا سیلاب دی وجہ تو این جمعے دا ٹائم سی 11:30 پونے 12 دا ٹائم سی. اور 2-3 ہیلی کاپٹر اتنے گھوم رہے سن. وہ ڈرائیور سی میرا گڈی والا وہ ادھر اسٹیل باغ پاسے آ گیا ادھر آئے تو ٹریفک بھی ساری بند. وہ جام کی تھی ٹریفک. تو ڈرائیور آپ دے صاحب ہوں نا تو کہنا پروفیسر صاحب ایڈا وڈا پروٹوکول ملیا ہے تو کدی تانوں بھی ایسا ملیا ہے. تانوں بھی کدی ایسا پروٹوکول ملیا ہے. تسی اگر جاگ دے ہو تو میں گل کروں گا گل ختم کریے سر. میں کہ کملیا جہاں پروٹوکول رب نے قرآن اس بار دیتا ہے نا وہ دنیا کائنات کسی کا ہے ہی نہیں. تو کہتے جی کیویں. میں کہ یار نبی پاک دی حدیث ہے آپ سرکار نے فرمایا کہ جڑا بندہ قرآن پڑھنے واسطے حدیث پڑھنے واسطے قرآن دی تعلیم واسطے پاویں وہ بچہ ہے پاویں جوان ہے تے پاویں وہ بوڑھا بندہ ہے گھروں نکلدا ہے. میں اپنی گل نہیں کردا دنیا دے سردار کائنات دے امام نبیاں دے امام میرے اور تواڈے پیرو مرشد جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جڑا بندہ اپنے گھروں قرآن اور حدیث پڑھنے واسطے نکلدا ہے عمر جتنی بھی ہووے ان دے قدماں دے نیچے توجہ کرنا دا ان دی جتی دے نیچے قدماں دے نیچے رب دے نورانی فرشتے اپنا پر بچھا دیں. اے پروٹوکول کسی دا ہے دنیا کائنات اندر جنہ مرضی بڑا بندہ کوئی اللہ دی قسم کسی دا نہیں. تے اے پروٹوکول تہاڈا بھی ہو سکتا ہے میرا بھی ہو سکتا ہے جدوں اسی نیت کر لئیے. اے بچوں نوں کالج پڑھانے ماشاءاللہ بھرپور پڑھائی شروع ہو گئی. اللہ سب دے بچوں نوں کامیاب کرے انہاں دا مستقبل اچھا کرے تے بچوں نوں والدین دی اکھاں دی ٹھنڈک بنائے. تے جنہاں کول بچے نہیں اللہ انہاں نوں نیک صالح بیٹے عطا کرے. اللہ میں انہاں بچوں نوں کہنا بیٹا تسی ترجمہ پڑھ دیو اسلامیات پڑھ دیو تے ترجمہ تے ہے قرآن ہے تے گھروں نیت کر کے جتے تسی اور سبق پڑھنے نے تسی ترجمے دی نیت قرآن دی نیت کر کے نکلو نا تے تہاڈے پیراں تھلے بھی نورانی فرشتے اپنے پر بچھا دیں. اتنا بڑا پروٹوکول ہے. اللہ سانو قرآن اور حدیث دی محبت نصیب کر دے. اے دیکھو نا ایتھے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی تے نبی کیسا منگے یعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ نبی ایسا عطا کرنا جرا قرآن حدیث تعلیم دین والا ہوئے اور نال تعلیم ہی نہیں تربیت بھی بڑی ضروری ہے. اگر تربیت ہوئے تے بندہ ہیرا بن جاندا ہے جے تربیت نہ ہوئے تے پڑھ لکھ کے بھی بندہ کھوتے دا کھوتا ہی رہندا. سچی بات گدھے کے گلے میں ڈگریاں. ایک مثال سن لو بات میری مکمل ہوگی. یہ مثال حضرت علامہ احسان علی ظہیر شہید رحمت اللہ سارے قید رحمت اللہ انہوں کا انداز بڑا دبنگ سی. وہ کہنے لگے بھی ایک بندہ سی انہوں سارے کہنے لگے بدھو ہوئے یہ تربیت کی گل کر رہے ہیں. وہ جیڑی گلی چ جاوے کہندے بدھو آ رہے بدھو آ رہے. ان میرڈ سی شادی نہیں سی ہوئی. انہیں سوچا بھی میرا تو نام ہی بدل دیتا ہے سارے پنڈ نے. وہ غصے نال کہندا میں اپنا پنڈ نہیں بدلنا. یہ تہاڈے کول سونے دا پانی ہوئے نا
یہ مثال لکھ کے لے جانا یہ ساری زندگی دین چ رکھنا بچے بھی تے جوان بھی تے بوڑھے بھی کہنا جی بدھو آ رہے انہیں کہا میں پنڈ ہی چھڑ دینا پنڈ چھڑ کے نا نال دے دوسرے پنڈ وہ چلا گیا ادھر تے اگلے گاؤں دے رستے چ پیا نا ایک بوڑھی اما رستے چ بیٹھی سی انہیں کو کچھ کٹری سی سامان سی انہیں بڑی محبت نے کہا بیٹا آ سامان تو میرے چکا دے تو کہندا بھی میرے تو پہلے 20 بندے لنگے سن تے وہ تو انی سے تینوں میرے تو علاوہ کوئی بندہ نظر نہیں آیا میں تیرا نوکر ہاں آپ چک لیں اینی گل کہہ کے اگے ٹر پیا تے تھوڑا جا کے جاندا توجہ کرنا اما کہندی ہے جا ہے بدھوا جا ہے تانوں سمجھ نہیں آئی ہلے میں آ گئی وہ پھر واپس آ گیا انہاں قدماں تے واپس آ گیا حیران ہو گیا تے اما دے کول آ کے کہندا کان چ اما جی میرے نا کنے دسیا تانوں اما جی اے تربیت ہے تے اما سیانی بڑی سی پڑھی لکھی پویں نہیں سی سیانی بڑی سی تے سیانے بندے کول بہنا چاہیے عقل ملدی اما کہنے لگی پتر تو دنیا دے جس کونے تے بھی چلا جائے تو بدھو دا بدھو ہی رہے گا کیونکہ متھے تے نہیں لکھیا ہوندا اے بڑا پڑھیا لکھیا ہے اے بڑا عالم فاضل ہے اے بڑا ہی سیانا بندہ ہے بندے دیاں کرتوتاں اوندا عمل دسدا ہے اوندا کریکٹر دسدا ہے اوندا کردار دسدا ہے کہ اے بندے دا پتر ہے کہ یا کہ بدھو ہے تو انہیں کہا بھی تو بدھو ہی رہے گا تعلیم اور تربیت دا اتنا فرق ہے اپنے بچے کی تربیت کرو اور ایسے ادارے دے اندر ایسے اساتذہ دے کول بچے نوں بھیجو جہاں انہوں پڑھان بھی تے نال تربیت بھی کرن اور سرکار نے کیسی تربیت کی تھی گل پھر میرے ذہن چ آ گئی آپ سرکار جمعہ پڑھا رہے ہیں تے عبداللہ بن مسعود صحابی تے آپ نے فرمایا اجلسو کی معنی ہے بیٹھ جاؤ سٹ ڈاؤن اجلسو تے سرکار نے اینے لفظ بولے کہ عبداللہ بن مسعود جتیاں والی جگہ تے بہ گئے ہے تربیت تربیت اتنے بہ گئے تے سرکار نے فرمایا عبداللہ آگے آ کے بیٹھو میرے کہنے کا مقصد تو یہ تو نہیں تھا کہ وہیں بیٹھ جاؤ میرا مقصد بھی جلدی آگے بیٹھ جاؤ کہنے کہ سرکار تجھ تے فرمایا سی بہ جاؤ مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو اللہ کرے کہ ساڈا بھی لیول اس طرح دا بن جائے ساڈے بچوں نوں علم بھی ملے تے علم دے نال تربیت بھی ملے تے علم صرف قرآن حدیث دا ہے باقی فنون نے وہ بھی پڑھو لیکن قرآن تو محروم نہ رکھو اپنے بچوں نوں قرآن پڑھاؤ تے جے ہو سکے تے پھر بچوں نوں حفظ کرواؤ ماشاءاللہ قاری صاحب دا بیٹا چھوٹی عمر ہے دعا کرو اللہ اس نوں اور عروج عطا کرے ماشاءاللہ پڑھو سارے سونا قرآن پڑھتا ہے تے شوق پیدا کرنا چاہیے بھی ساڈے بھی بچے میں پڑھن تے وہ ادو ہی پڑھن گے نا جب تم محنت کرو گے قرآن وال لے کے آؤ گے تے جس بندے کو قرآن دی طاقت ہے نا دنیا پھر اللہ انہوں دے ہی دیندا ہے وہ اللہ انہوں عطا ہی کر دیندا ہے قرآن دی بڑی برکت ہے اپنے بچے نوں قرآن وال لے آؤ تے نال نال تربیت بھی کرو اللہ مینوں تانوں انہاں چیزاں تے عمل دی توفیق عطا فرمائے بیماراں واسطے دعا کر لو یا ربی لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانک اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے اللہ ساڈا بیٹھنا قبول کر لے سننا سنانا قبول کر لے اللہ دونوں جہان آباد کر دے دنیا و آخرت کامیاب کر دے قرآن اور حدیث سے محبت پیدا فرما دے اللہ قرآن حدیث پڑھن کی توفیق دے دے عمل کی توفیق دے دے اے میرے اللہ ملک پاکستان دی خیر فرما دے عالم دنیا عالم اسلام دی خیر فرما اللہ خاص کر فلسطین دے مظلومہ دی مدد فرما یا اللہ انہوں نے محبت کا اظہار کرنے واسطے سمندر دا صبر لوگ کر رہے ہیں بڑے دنوں تو اللہ تو اس قافلے نو سلامت رکھنا کامیابی عطا کرنا اور جڑے ظالم نے اللہ تو انہوں نے نیست و نابود کر دے تباہ و برباد کر دے عبرت کا نشان بنا دے اللہ تو اپنے مظلوم بندے دی مدد فرما اسلام اور اسلام والے نو فتح و نصرت عطا کر دے اے میرے اللہ اے فجر دا وقت ہے صبح دا ٹائم ہے برکت دا وقت ہے قبولیت دا وقت ہے فرشتیاں دے نزول دا وقت ہے اللہ تو سانو معاف کر دے اللہ ساڈے رزق سے برکت فرما دے اللہ ساری زندگی کسی دا محتاج نہ کرنا جب تک زندہ رکھنا اپنے علاوہ کسی دا محتاج نہ کرنا جب تک زندہ رکھنا ایمان اور صحت سلامتی عطا کیتے رکھنا جب موت آئے تو کلمہ نصیب کرنا خاتمہ بالخیر فرمانا اے میرے اللہ جتنے بیمار نے اللہ سب کو شفا عطا کر دے
اللہ سارے جسم تو ایک وائرس بیماری نکال دے تے سارے جسم دا ایک ایک عضو تا حیات صحیح فرما دے، اکھاں، دل، جگر، پھیپھڑے، ہاتھ، پیر، دماغ، جسم دا ایک ایک انگ جڑے اللہ تو بنایا ہے، تو ہی ان دا خالق ہے۔ اللہ ساری زندگی سلامت رکھنا، صحت عطا کرنا، عافیت عطا کرنا، جب موت آئے تو کلمہ نصیب کرنا۔ جتنے مسلمان مرد عورتیں فوت ہو گئے اللہ تو سب نو معاف کر دے، خاص کر ساڈے والدین تے رحم فرما، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ اللہ تو ساڈے والدین نو معاف کر دے، جنہ جنہ دے والدین فوت ہو گئے اللہ انہوں نے معاف کر کے جنت سے اعلیٰ مقام دے دے، جنہ دے والدین زندہ نے انہاں بچوں نو انہاں دی قدر کرنے دی توفیق دے دے۔ اے میرے اللہ دنیا میں بہتر کر دے، آخرت میں بہتر کر دے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ وعلیکم السلام۔ آج کفارہ داری کرتا بس ارادہ تو ہے لیکن اللہ کا حکم نہیں دونوں آ گیا تو ایک ناگا افسار صاحب کا ہو گیا تو پھر آگے دو نہیں ہو گئے معذرت ہے اگر نہیں ہوتے انشاءاللہ یہ بھی ارادہ تو نہیں ہوئے نیت ہے ایسی بس اللہ کا حکم نہیں ہو سکتا۔ حضرت تو لفظ ابو اور ابو جی جی لفظ دو نہیں شکریہ ابو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے تو کام خراب نہیں ہو گیا بچوں کچھ چیز نکل گئی ہاں دیکھیے ہاں ہاں حل کرو جی کچھ یہ لفظ دو نہیں حل کرو نہ کچھ ابو اور ابو نہیں نہیں لفظ ایک ہی ہے پھر بولو ذرا ابو اور ابو ابو پنجابی کا لفظ ہے اچھا ابو عربی کا لفظ ہے ابو یہ پنجابی اردو کا لفظ نسبت نہ لینا یہ اردو کا لفظ ہے نا ابو جی یا ابا جی عربی ابا یا ابو ابی ابا ابو ابی الگ ہے پتا کہ نہیں لگتا نہیں نہیں یہ تو پھر نکلا کہ نہیں تو کوئی الفی لا دیے تو ٹھیک ہو جائے گا لگ گیا اچھا تو میں ذرا میں پیٹ کی میرے خرابی سے میں اٹھا جا میں درس واسطے بیٹھا جزاک اللہ خیر نہیں روزہ نہیں کھا لینا چلو میں ماڑی جی رہنا میں اصل اٹھن لگا ہاں تو میں درس سو کے اٹھنا کیلے لگے شہ ہے پانی یہ دم کر رہے ہیں بند بوتل ہے طریقہ کار ہے بوتل تو کوئی پھونک مار دیے یا بہتر کھول کے پھونکو انہیں کی طریقہ کار پھونک رہے نالے میں پانی تو پھونک نہیں مارنی میں سروشا یاد ہوئے گا آپ مسئلہ تفصیلی دسیا یہ مسئلہ تفصیلی بیان کی پھر حاصل دو طریقے نے ہوں گے مولانا یوسف صاحب راجوال نے وہ تو کہتے بھیج کر لے کرو وہ بندہ یہ طریقہ نہ لیکن جامع سلفیات شیوخ الحدیث ہے عبدالعزیز صاحب ارشاد اللہ قصری صاحب دیگر اور بھی شیخ الحدیث بیٹھے سن تو پیغام کی یہ ریکارڈ ہو چکا 2-3 سال پہلے تھا بیا مضبوط بیا ہے یہ مسئلہ نے بیان کیا انہیں کہا جی دم ہو سکتا ہے تو کیتا جا سکتا ہے پھر انہوں نے پھونک دی وضاحت کی تھی 2 لفظ بولے نے من حمزی ہی و نفخی ہی و نفس ہی نفخ پھونک ہوتی نفس یہ تھوڑی سی تھتکار ہے اے نفخ اے نفس تے پھونکی مثلا اے پھونکی یہ منع ہے تو دم کی یہ لفظ ہی 2 نے بکرے نہیں میں پتا میں اگے پوچھ لیا
पिछली बार तीसरी बात तीसरी मौला यूसुफ साहब वाली है कि अगर सारी चीज़ों तो बचना चाहते हो कि पढ़ो आपका बिस्मिल्लाह 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 ये भी ठीक है ते भारत किसी भी काम कर सकते वो कुछ उलमा का ये मौक़िफ़ है अपने मैं तो नहीं उठना सी बस वो जरा ना दस वास्ते बैठ गया कुछ उलमा कहते हैं भी इस तरह खाने पीने की दम न करो लेकिन बार जैद उलमा ये भी कहते हैं भी करना चाहिए क्या करिए उन्होंने तो खाया से कितने गए बड़ा मसला खराब बन गया है क्या है मामला मगर अच्छा पुलिस पाया से क्यों पुलिस भी शगल गए थे बंदे उन्हें फड़िया से मजा पुलिस गए थे ना 10 मिनट बिलाल मोटा इला पंखा है संतरी ले गए उन्होंने बोली कि मारा मोटा थोड़ी निकली पापट उनके राबते ना मुंडे ने अगों उन्होंने सीन किया देखने राबता कि उन्होंने पहले भी कोई 6 महीने पहले भी जाए पहले तो पेपर सी पहले एवरेज पा रहा था एवरेज ठीक ओके कल जाओ मतलब मार्केट लाइब्रेरी में आपकी स्टडी कर रहा है अच्छा अच्छा कोई सरकारी लाइब्रेरी थी आ सरकारी लाइब्रेरी उसे वाइस कॉलेज में जाना है स्कूल से मतलब पेपर सी तो क्या थे लेने वास्ते लाइब्रेरी पढ़ रहा है इन्हें कॉल की थी मम्मी ने वो है वो मुंडे में छड़ते हैं यार इन लोग अच्छा वो तो मुझे सारे वो छोड़ी लैके निकल गया खाता होता ये खा गया साढ़े वाला ऐसी तक खाना करेगा मुंडे ने पहले अपना कड़ा ना आ गया यारी अच्छा वो कुछ छोड़ी लैके निकल गया उन्हें पीछे काल कर दी कढ़ के वो लिया मैं कड़ा ना मैं सौखा हो पिछों उन्हें मामे मुमे आए और छोरी का मामे का पुत्र चुका लिया तो कल के काम की गल करिए फिर बंद कराना कि देखो दोस्त के लिए मशा चला दे रहे वो नहीं ना रात को तो DSP एक ड्राइवर से नहीं मार लिया 4-5 बजे उन्हें चुक लिया ताली के लाया ताली से कले बाकी मुझे सोया से पता निकल गया वो नाल होया ना वो भी नाल वो ना रिश्तेदार से मामे का पुत्र मैं तो दस मामे का पुत्र कोई पड़ेगा वो तो पहले ही नाल सोनी का बुलाया है इन तुम कैसे मुझे लाया तुम खैर मारने तो करने हाँ हाँ बता ठीक समझता कि इन्हें आखा कोई गल नहीं को सही को इन्हें मैं पुलिस को लैके खैर फिर उत्थे जाकर बदमाश को वन फाइव कॉल की पुलिस को बाहर रात 12 बजे कॉल आ चलो कॉल नहीं की मैंने एमएलए की बाद एमएलए बलाल का भरा ये पता लग गया इन्हें कानून ना पाया सी ना भेजा तो उन्होंने बच्चे ना वो फिर रात 12 बजे मैं निकल गया जुगरात का मैं सोचता था 1 महीना हो गया वो काम ठीक है फिर लै आंदा ना सवेरे पेपर दवाया वादा किता बच्चे देने उन्होंने फिर लिया के दारू मान च छूट बच्ची ने ये फिर आधा पैसा लिया फिर
ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਲਿਆ ਪੇਪਰ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਸਟੱਡੀ 'ਚ ਦਵਾਇਆ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ? ਉਹ ਆਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰੇ ਬਾਰ ਬੱਚੀ ਦਿਓ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਭਲੇ ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾਰੁਲ ਮਾਨ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ। ਦਾਰੁਲ ਮਾਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬੱਚੀ ਨੇ ਫਿਰ ਬਿਆਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਲਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਸਮਝ ਆਈ ਦਾਰੁਲ ਮਾਨ ਦੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਪਾਪਾ ਤੋਂ ਭੱਜੀ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਵਾਲੀਬਾਲ ਕੋਈ ਉਹ ਦਾਰੁਲ ਮਾਨ ਕੋਈ ਲੋਕ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਸਕੂਲ ਖੈਰ ਜੀ ਦਾਰੁਲ ਮਾਨ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਦੋ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਈ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਾਰੁਲ ਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਲਿਆਦਾ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਾਥ ਦੇ ਗਿਆ ਫਿਰ ਬਚ ਗਿਆ ਫਸਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ ਮਾਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਬੈਸਟ ਬਤਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਤ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਆ ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਾਤ 10 ਦਿਨ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਰਾਤੇ ਸੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪੇਪਰ ਕਾਹਦਾ ਸੀ ਨਾਮ ਪੇਪਰ ਉਹ ਸੀਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਕਲਾਕਾਰ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਕਾਲ ਚੱਲੀ ਨਾਲ ਮਾਂ ਬੈਠੀ कोई शादी नहीं हुई एक ही साल में शादी हो जाती मैं चलूँगा निकाह पहले यार हुई जा बस मेरे खावा दो खा ला वे लोग बड़े बड़े परेशानी बन रही कसूर दारुल मान कर मतलब चलता पे